آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ کافی مناسب سوال ہے کہ فقہ کیا ہے۔ دیکھیے، فقہ کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کی دعوت دی ہے، اس بات کو کے لیے امت کو ابھارا ہے کہ ولولا، کہ کیوں نہ ہو کسی جماعت میں سے کچھ لوگ جو جا کے دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ اور قرآن حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کی جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو جائے اللہ اسے دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے۔ فقہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھنا اس کو کہتے ہیں فقہ۔ فقہا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھ گئے تھے۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے ان سے ان مسائل کا حکم نکالنا کہ جن مسائل کا حکم واضح طور پہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ فقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث ہے اس کا مفہوم، اس کی مراد، اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ وہ آدمی سمجھ لے۔ لہٰذا جو آدمی ایسا کرے گا اس کو فقیہ کہا جائے گا، اور اس کے بارے میں نبی صاحب نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں اس پر اپنے احکامات اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کھول دیتے ہیں۔ تو ان فقہا کو فقہا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان پر کھولا، اور جب ان پر کھلا تو ہم ان کی اتباع نہیں کرتے، ہم بعینی ہی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے ان کے اوپر کھولا ہے، یہ لوگ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا ہے، یہ اس لائن کے اسپیشلسٹ لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی تھی، ان کی صبح ان کی شام۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ عرب تھے، انہوں نے عربی سیکھنے کے لیے سالوں لگا دیے تھے، اصلی عربی، تاکہ میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھوں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی صحیح تشریح اگر ہمیں چاہیے کہیں سے تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ میں نے ابھی گزشتہ دنوں بھی ایک بات کی تھی، ایک محمد شیخ آدمی ہے یہاں پر کراچی میں سوسائٹی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ آج تک قرآن کی ساری تفسیریں غلط ہوئی ہیں، سارے ترجمے غلط ہوئے ہیں۔ اچھا بھائی، کوئی ایک آدمی جس نے ایسا ترجمہ کیا ہو جو آپ کر رہے ہو؟ نہیں۔ تو بھائی آپ کے ترجمے کی بیس کیا ہے؟ وہ ہے انگلش کی ڈکشنری۔ جو انگلش کی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے میں اس کو صحیح مانتا ہوں، باقی سب مفسرین، سب مترجمین غلط ہیں۔ تو آپ کو کسی نہ کسی کے پاس تو جانا ہے نا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کا اپنا علم اتنا ہے نہیں کہ آپ عربی پر پورے جو ہے وہ علم رکھیں، 19 علوم کو حاصل کریں، تو بھائی کسی نہ کسی کے پاس جا کے کسی نہ کسی سے تو پوچھو گے نا۔ اب آپ جا کر جو ہے وہ گوگل سے پوچھتے ہو، ہم اپنے عالم سے پوچھ لیتے ہیں، اپنے مفتی سے پوچھ لیتے ہو۔ آپ ایک ایسے شخص سے، ایک ایسے آدمی سے پوچھتے ہو کہ جس کے بارے میں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اس نے جو تحقیق کی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کم از کم اللہ کے سامنے یہ بات تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، جس سے میں نے پوچھا ہے وہ آدمی میری نظر میں اعلیٰ تھا، اس زمانے کا بہتر آدمی۔